السلام علیکم ناظرین آج کا آرٹیکل ہے ہارڈ اینڈ کمپیٹنٹ اسٹیٹ۔ یہ مضمون پاکستان میں ہارڈ اسٹیٹ کے تصور پر جاری بحث کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے، خاص طور پر بلوچستان کے تناظر میں۔ مضمون میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صرف طاقت کے استعمال اور ریاستی جبر سے کوئی ریاست مضبوط یا قابل نہیں بن جاتی۔ پاکستان کے پاس طاقت کی کئی ذرائع موجود ہونے کے باوجود وہ اندرونی سلامتی، مالی استحکام اور عوامی اعتماد جیسے بنیادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس ناکامی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ کی نہیں بلکہ ایک قابل اور بااختیار ریاست کی ضرورت ہے۔ ایسی ریاست جو مؤثر حکمرانی، مواصلات کی وصولی، قانون کی عملداری، عوامی خدمات کی فراہمی اور مضبوط اداروں کی اہلیت رکھتی ہو۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ طاقت اور اختیار ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ طاقت چاہے جتنی بھی زیادہ ہو وہ خود بخود اختیار نہیں بن جاتی۔ حقیقی اختیار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب طاقت کو جائز، بااعتماد اور عوامی مفاد میں استعمال کیا جائے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو رضامندی، بھروسہ اور اجتماعی بھلائی پر قائم ہوتا ہے۔ پاکستان میں ریاستی حکمرانی میں اس جائز اختیار کی کمی نے امن و امان برقرار رکھنے کی ریاستی صلاحیت کو شدید متاثر کیا ہے، خاص طور پر بلوچستان جیسے حساس علاقوں میں۔ بلوچستان کی صورتحال اس وسیع تر ناکامی کی مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ ریاست کی پالیسی زیادہ تر فوجی کارروائی اور طاقت کے استعمال پر مبنی رہی ہے، جبکہ سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل کو نظر انداز کیا گیا ہے، جو اس شورش کے جڑ ہے۔ ان مسائل کی بنیاد دہائیوں پر محیط ناانصافی، استحصال، غیر نمائندہ حکمرانی اور وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم میں ہے۔ ان اندرونی خامیوں کی وجہ سے بیرونی مداخلت کے لیے زمین ہموار ہوئی ہے۔ اگرچہ بیرونی عناصر کی مداخلت موجود ہے، مگر اس کا سبب پاکستان کی اپنی ناقص پالیسیاں رہی ہے۔ طاقت کے ایک طرفہ استعمال نے غیر فوجی ذرائع کے بغیر حالات کو مزید خراب کیا ہے، عوام کو ریاست سے دور کیا ہے اور رائے عام کو شدت پسندی کی طرف مائل کیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف کریک ڈاؤن، انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتاری اور احتجاجی مارچ جیسا کہ اختر مینگل کی قیادت میں ہونے والے مارچ کو روکنے جیسے اقدامات نے عوامی اعتماد کو مزید مجروح کیا ہے۔ ان اقدامات نے ریاست کی سیاسی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور قانون نافذ کرنے کی کوشش کو غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ مضمون میں زور دیا گیا ہے کہ انسداد بغاوت کی کوششوں میں سیاسی اختلاف کو بغاوت یا دہشت گردی کے مترادف نہیں سمجھا جانا چاہیے، بلکہ شدت پسندوں کو تنہا کرنا اور مقامی آبادی کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے، جو کہ انسداد بغاوت کی حکمت عملی کا بنیادی اصول ہے۔ مگر پاکستان کی موجودہ پالیسی اس کے برخلاف ہے۔ لاپتہ افراد، ناقص حکمرانی اور نمائندگی کی کمی جیسے بنیادی مسائل کو حل کرنا ہی عوامی اعتماد اور ریاستی جواز کی بنیاد ہے۔ مزید برآں بلوچستان سے ہٹ کر ملک کے دیگر حصوں میں بھی ریاستی جبر جیسے سیاسی مخالفین، میڈیا اور اختلاف رائے رکھنے والوں پر دباؤ نہ صرف غیر مؤثر ہے بلکہ عوامی ناراضگی کو بڑھا رہا ہے اور ریاستی اداروں کے ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مضمون کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک مضبوط ریاست طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ عوام کو بااختیار بنا کر، انصاف فراہم کر کے اور ان کے امنگوں کا احترام کر کے بنتی ہے۔ جب تک ریاست سیاسی، معاشی، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر مشتمل جامع حکمت عملی اختیار نہیں کرتی، بلوچستان میں اور ملک بھر میں امن اور استحکام ایک ادھورا خواب ہی رہے گا۔ ناظرین، یہ تھا کمپلیٹ آرٹیکل کا سمری۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے آرٹیکل کی سمری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔